حیدر اپنے آفس سے نکلا تو باہر سب کیبن میں ہوکا عالم تھا، کیونکہ اس وقت شام کے 5:30 بج رہے تھے اور سارے ورکرز 5 بجے ہی چلے جایا کرتے تھے، جبکہ حیدر کچھ دیر بعد اپنا کام مکمل کرنے کے بعد جاتا تھا۔ اپنے کوٹ کو ایک بازو پر لٹکائے، دوسرے ہاتھ میں فون پکڑے، وہ اس میں اپنے کچھ ضروری ای میل چیک کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ سفید شرٹ کے بازو بھی فولڈ تھے اور گردن کے گرد لپٹی ٹائی کو بھی ڈھیلا کیا گیا تھا۔ وہ صبح آفس جتنے ٹشن کے ساتھ آتا تھا، شام واپسی تک اس کا حلیہ اتنا ہی رف ہو چکا ہوتا تھا، لیکن اس میں بھی وہ چارمنگ لک دیتا لڑکیوں کے دلوں کو دھڑکانے کا سبب بنتا تھا۔ حیدر چہرے پر سنجیدگی سجائے لفٹ میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ نیچے آیا تو موسلا دھار برستی بارش نے اس کا استقبال کیا تھا، اسی لیے اس کی گاڑی نزدیک لا کر کھڑی کی جا چکی تھی تاکہ وہ بارش میں بھیگے نہ۔ حیدر گاڑی میں بیٹھتا جیسے ہی کمپنی کی عمارت سے باہر نکلا تو کچھ ہی فاصلے پر اسے سڑک کنارے کسی شناسا چہرے کا گمان ہوا تھا۔ چونکہ بارش بہت زیادہ تھی اسی لیے ہر چیز دھندلا سی رہی تھی، مگر قریب پہنچتے ہی اس لڑکی کے چہرے پر بغور نظر پڑتے اس کی سنجیدگی میں اضافہ ہوا تھا۔ بارش کی بڑھتی رفتار کو دیکھتے وہ نہ چاہ کر بھی اس کے قریب گاڑی روک چکا تھا۔ مس رحمہ، گاڑی میں بیٹھیں۔ وہ بس کے انتظار میں کھڑی بارش میں مکمل بھیگ چکی تھی، جسے دیکھتے حیدر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ نو تھینک یو سر، میں چلی جاؤں گی۔ وہ اس کے منہ سے خود کے لیے مس سنتے تڑپ اٹھی تھی۔ وہ شاید بھول گیا تھا کہ زبردستی ہی صحیح وہ اس کے نکاح میں تھی۔ شرافت سے گاڑی میں بیٹھو ورنہ۔ وہ غصے سے بول ہی رہا تھا جب رحمہ انسنی کرتے آگے بڑھتے ایک رکشے کو روک چکی تھی۔ اس کی اکڑ دیکھتے حیدر پلک جھپکتے بغیر بارش سے بھیگنے کے سوچے اس تک پہنچا تھا۔ اس سے پہلے وہ رکشے میں بیٹھتی حیدر سختی سے اس کا بازو جکڑے گاڑی میں بیٹھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اسے چھونے پر حیدر کو احساس ہوا تھا کہ وہ بخار میں جل رہی ہے، مگر بغیر کچھ بولے حیدر نے گاڑی آگے بڑھاتے اسے گھر ڈراپ کرنے کا سوچا تھا، مگر اس کے گھر تک پہنچنے سے پہلے ہی بارش مزید تیز ہو چکی تھی۔ حیدر نے اسکرین سے باہر کی صورت کا حال دیکھا، ایک نظر رحمہ پر بھی ڈالی تھی، جو بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اب تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھتے حیدر اسے اپنے گھر کی طرف لے آیا تھا، مگر تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی، جس سے اس کی خرابی طبیعت کی نوعیت کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ حیدر نے لب بھیجے گاڑی گھر کی پورچ میں روکی تھی، پھر برق رفتاری سے وہ رحمہ کی طرف آتا اسے اپنی باہوں کا سہارا دے گیا تھا، چونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ رحمہ کا بے ہوش کی وجہ سے ڈھلکتا وجود اپنے بازوؤں میں سنبھالے حیدر نے آگے بڑھتے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ یہاں اس کے ہونٹ نیلے سے پڑ رہے تھے اور کپڑے گیلے ہونے کی بدولت اس کے وجود سے چپکے پڑے تھے، جس پر حیدر جلدی سے اپنی نظریں چراتا لاؤنج میں داخل ہوا تو اسی وقت طاہرہ بیگم کچن سے نکلتے ادھر آئیں تو حیدر کو کسی لڑکی کے اٹھاتے آتے دیکھ کر وہ حیران پریشان سی آگے بڑھی تھیں۔ یہ تو رحمہ ہے، کیا ہوا بچی کو؟ وہ حق دک سے بولیں تو حیدر کے چہرے کی سنجیدگی میں اضافہ ہوا تھا۔ آپ کی بچی ٹارزن کی جانشین بننے نکلی تھی تو دیکھ لیں نتیجہ محترمہ بارش میں بھیگ کر ٹھنڈ کی وجہ سے بخار میں مبتلا ہونے کے ساتھ بے ہوش ہو چکی ہیں۔ حیدر کا رخ گیسٹ روم کی طرف تھا۔ تم کیا کرتے ہو حیدر؟ تمہارے ساتھ ہی ہوتی ہے نا تو خیال نہیں رکھ سکتے اس کا؟ طاہرہ بیگم اس کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئے غصے سے کہنے لگی تو حیدر نے کمرے کے دروازے کے پاس رکتے اپنی ماں کو دیکھتے افسوس سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ماما پلیز مجھے لیکچر بعد میں دیجیے گا، ابھی جلدی سے اس کے کپڑے تبدیل کروائیں، اس کی حالت بگڑ رہی ہے، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں اگر کوئی اس موسم میں گھر تک آنے کے لیے راضی ہو گیا تو۔ حیدر کی توجہ دلانے پر وہ ماتھے پر ہاتھ مارتی تیز رفتاری سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ حیدر نے کمرے میں داخل ہوتے رحمہ کو بیڈ پر لٹاتے اس پر کمبل اوڑھاتے اس کے چہرے کو جانچا تھا اور پھر بے اختیاری کے عالم میں حیدر نے ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے رخسار کو چھو لیا تھا۔ رنگت میں سفیدی گھلنے کے ساتھ وجود بھی ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ حیدر، مجھے ایک ہاتھ بیڈ کراؤن پر ٹکائے جھکتے ہوئے دوسرا ہاتھ سے آہستہ آہستہ اس کے گال کو سہلا رہا تھا، اپنی ماں کی آمد اور آواز پر بری طرح چونکا تھا۔ پھر شرمندہ سا بغیر طاہرہ بیگم کی طرف دیکھے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حیدر چینج کرنے کے بعد دوبارہ سے رحمہ کے پاس آیا تھا، ڈاکٹر بھی اس کے ساتھ تھا۔ طاہرہ بیگم وہیں پریشان سی اس کے سرہانے بیٹھی تھی، پھر اپنے شوہر مرزا صاحب کو بتانے کے لیے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ڈاکٹر کے رحمہ کا چیک اپ کرنے تک حیدر وہیں ٹہلتا ایک آدھ متفکر بھری نظر رحمہ پر بھی ڈال رہا تھا۔ تم لوگوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مرزا صاحب ناراضگی کا اظہار کرتے کمرے میں داخل ہوئے تو حیدر نے ناک منہ چڑھائے تھے۔ نہ جانے اس لڑکی میں ایسا کیا تھا جو اس نے اس کے ماں باپ کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ڈاکٹر کو باہر چھوڑتے اور میڈیسن ملازم کو لانے کا کہتے وہ دوبارہ اسی طرف آیا تو رحمہ ہوش میں آ رہی تھی۔ ماما اس کی میڈیسن آ رہی ہے، تب تک اسے کچھ کھلا پلا دیں۔
ڈاکٹر کا کہنا ہے بی پی بہت زیادہ لو تھا اور اگر ہو سکے تو مجھ غریب کو بھی آج شام کی چائے دے دیں۔ حیدر کو اب کی بار اپنے بابا کی خشمگی نظروں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا تھا، پھر جیسے خود ہی ان کی نظروں کا مطلب سمجھتے گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ کیا ہو گیا آپ دونوں کو؟ ان محترمہ کا کچھ کہنے کے بجائے مجھ پر ہی غصہ کر رہے ہیں، جبکہ میں بالکل نہیں جانتا تھا کہ باہر بارش ہو رہی ہے۔ حیدر کے غصیلے لہجے پر رحمہ شرمندہ سی ہوتی نظریں جھکا کر رہ گئی تھی۔ وہ انکل، میری روٹ کی بس گزر جاتی تو مجھے مشکل ہوتی، اس لیے میں اس کے انتظار میں تھی جو آج آئی ہی نہیں۔ رحمہ نظریں بامشکل بول رہی تھی۔ اس کے بعد پر حیدر نے اپنی آنکھیں نچائی تھیں کہ دیکھ لیں اپنی چہیتی کا حال، اور پھر وہ ایک گھورتی نظر رحمہ پر ڈالتا کمرے سے چلا گیا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش پر رحمہ کا دل کر لایا تھا۔ وہ تو پہلے اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، اور اب اس کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے باتیں سننے پر اس کا موڈ کا بگڑنا تو عام سی بات تھی۔ رحمہ نے اپنے اندر امڑتی تلخی کو دباتے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ طاہرہ بیگم اور مرزا صاحب کی طرف دیکھتے انہیں اپنی طبیعت بہتر ہونے کا یقین کروایا تھا۔ حیدر اور مرزا صاحب رات کے کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے، جبکہ طاہرہ بیگم رحمہ کے پاس تھی۔ ماما بس کر دے اب اس محترمہ کی خدمتیں کرنا اور کھانا کھائیں آ کر۔ طاہرہ بیگم کو رحمہ کے کمرے سے نکلتے دوبارہ کچن کی طرف جاتا دیکھ کر حیدر سلگا تھا۔ شرم کر لو حیدر، وہ بیمار ہے، ورنہ وہ بچی تو اگر کبھی آ جائے تو ہر کام کرنے کو دوڑتی ہے۔ طاہرہ بیگم اپنی کرسی سنبھالتے بولی تو حیدر نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ بس ساری اس گھر میں آنے اور اس گھر پر راج کرنے کی کوششیں ہیں جو میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ وہ دل میں خود سے مخاطب ہوتا اپنے اندر کی بھڑاس نکال رہا تھا، جب طاہرہ بیگم کے اگلے حکم پر وہ جی جان سے سلگا تھا۔ حیدر، کھانا کھانے کے بعد رحمہ کو گھر چھوڑانا، ہیرا اور نعمان پریشان ہو رہے ہیں۔ انہوں نے رحمہ کے ماں باپ کا ذکر کیا تھا۔ میں نہیں جا رہا کہیں بھی ماما، مجھے تو آج اس لڑکی سے ہمدردی مہنگی پڑی ہے، گلے ہی بڑھ گئی ہے وہ۔ حیدر کھانے سے انصاف کرتا غصے سے بولا تو مرزا صاحب نے اپنا چمچ پلیٹ میں رکھتے اسے گھورا تھا۔ وہ لڑکی بیوی ہے تمہاری، بھولو مت حیدر، اس کی ذمہ داری فرض ہے تم پر۔ مرزا صاحب کا لہجہ سختی لیے ہوئے تھا۔ ہاں مگر زبردستی میرے سر پر تھوپی گئی ذمہ داری۔ حیدر کے دو بدو جواب دینے پر طاہرہ بیگم پریشان ہوئی تھی۔ حیدر پلیز چپ کر کے کھانا کھاؤ، اور آپ غصہ نہیں کریں، طبیعت بگڑ جائے گی آپ کی۔ وہ ایک ساتھ دونوں سے مخاطب ہوئی تھی جب مرزا صاحب کی نظر کچھ دور کھڑی رحمہ پر گئی۔ وہ نہ جانے کب سے وہاں آ کر کھڑی تھی۔ رحمہ اپنے چہرے کو اسپاٹ بناتی آگے بڑھی تھی، جو کہ اس کے لیے کافی مشکل تھا، کیونکہ وہ حیدر کا بولے جانے والا ایک ایک لفظ سن چکی تھی۔ اپنے ذات کی نفی برداشت کرنا خاصا دقت طلب کام تھا۔ وہ انکل، مجھے گھر جانا تھا، وہ مریل سی آواز میں بولی تھی۔ ہاں چلو بیٹا، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ کھڑے ہوئے تو حیدر کو اپنی ماں کی ملامت بھری نظروں کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ کھانا وہیں ادھورا چھوڑتا اٹھ گیا تھا۔ آپ رہنے دے بابا، میں جا رہا ہوں، بس زندگی میں یہی خدمت خلق رہ گئی ہے۔ مرزا صاحب کو روکتا وہ رحمہ کے پاس سے گزرتا اتنی اونچی آواز بڑبڑایا جو کہ اس کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ رحمہ نے لب بھیجے مرزا صاحب اور طاہرہ بیگم سے ملتے باہر کی راہ لی۔ ونڈو اسکرین سے نظر ہٹائے رحمہ نے کن اکھیوں سے حیدر کی طرف دیکھا تھا، جو سخت تیور لیے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس وقت رحمہ کو اپنا آپ بہت کمتر محسوس ہو رہا تھا کہ حیدر کے لاکھ جان چرانے پر بھی وہ اس کے سر پر مسلط کر دی جاتی تھی، اور وہ کوئی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی حیدر کی نظروں میں قصوروار ٹھہرتی تھی۔ آئی ایم سوری، آپ آج شام مجھے اپنی گاڑی میں فورس کر کے نہ بٹھاتے تو یہ سب نہیں ہو رہا ہوتا، رحمہ نے بولتی اپنے لب کچلے تھے۔ ہاں اچھا ہی تھا کہ تمہیں وہاں دعوت نظارہ بنے کھڑا رہنے دیتا۔ اس کی بات پر حیدر اس کی طرف رخ کرتے اور آیا تو کچھ دیر کے لیے دونوں کی آنکھوں کا ملاپ ہوا تھا۔ اس کا بخار کی وجہ سے کملایا زرد سا چہرہ دیکھتے وہ لب بھیجتے رخ سامنے کر گیا۔ اس کی غراہٹ پر رحمہ کی آنکھوں میں نفی سی ابھری تھی۔ بس میری قسمت ہی خراب ہے، اور کچھ تم لوگوں کو میری شرافت راست نہیں آتی۔ وہ زور سے سر جھٹکتے بولتا ہارن پر ہاتھ رکھتے اٹھانا بھول گیا تھا۔ ہر طرف بے ہنگم سا شور پیدا ہوا تو رحمہ کو لگا ایسا ہی شور اس کے اندر بھی موجود ہے۔ خراب موڈ کے ساتھ حیدر گاڑی کی رفتار کافی حد تک بڑھا چکا تھا، جب اچانک موڑ پر اپنے دھیان میں بیٹھی رحمہ ڈس بیلنس ہوتی حیدر کے بازوؤں سے آ لگی تھی۔ سوری۔ اس افتاد پر رحمہ گھبرا سی گئی تھی تو وہیں حیدر جھنجھلاہٹ میں اس پر برس گیا تھا۔ سنبھل کر بیٹھو اور سیٹ بیلٹ لگاؤ۔ حیدر کے غصے پر رحمہ نے اس کے بازو پر ہاتھ جماتے پیچھے ہونا چاہا،
تو وہ بری طرح سے سٹپٹائی تھی کیونکہ حیدر اس وقت ہاف بازو والی ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس لمس پر دونوں ہی عجیب کیفیت کا شکار ہوئے تھے۔ رحمہ نے جلدی سے پیچھے ہوتے اپنے ہاتھ کی مٹھی بناتے دوسرے ہاتھ میں بھیجی تھی۔ چہرے پر خفت بھرے تاثرات چھائے تھے۔ اس کے بعد اس نے واپس حیدر کی طرف رخ نہیں کیا تھا۔ حیدر کی اپنی ارد گرد موجودگی میں رحمہ کا من پسند کام چپکے چپکے سے حیدر کو تکتے رہنا تھا، اور کہیں حیدر بھی اس کی ان نظروں کو جانتے ہوئے بھی اسے کچھ نہ کہہ پاتا تھا۔ اور اب وہ نہیں دیکھ رہی تھی تو حیدر کا مزاج بگڑنے لگا تھا۔ شاید اسے اس کی آنکھوں کے حصار میں رہنے کی عادت ہونے لگی تھی۔ حیدر نے کئی بار رحمہ کی طرف دیکھا تھا جو ہنوز اس کی طرف پشت کیے بیٹھی تھی۔ نہیں دیکھ رہی تو نہ دیکھے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، خود کو باور کرواتے وہ گاڑی کی رفتار بڑھا گیا تھا۔ آپ اندر نہیں آئیں گے؟ ماما بابا سے ملنے انہیں اچھا لگے گا۔ گاڑی رحمہ کے چھوٹے سے گھر کے سامنے رکی تو اترنے سے پہلے رحمہ نے حیدر سے کہا، پھر کبھی صحیح، ابھی میں بھی تھک گیا ہوں، آرام کرنا ہے مجھے۔ رحمہ سے بات کرتے حیدر کے لہجے میں آج کی بے رخی سی تھی۔ رحمہ بغیر اصرار کیے گاڑی سے نکلی تھی کیونکہ جانتی تھی دوبارہ کچھ کہنے سے وہ غصہ کرے گا، مگر گاڑی سے نکلتے ہی رحمہ کا سر اسی بری طرح سے چکرایا کہ اسے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے گاڑی کا ہی سہارا لینا پڑا تھا۔ حیدر کی جیسے ہی نادانستہ سی نظر اس پر پڑی وہ برق رفتاری سے باہر آتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ کیا ہوا رحمہ؟ حیدر نے اس کا بازو پکڑتے استفسار کیا۔ اس کا لہجہ تفکر بھرا تھا جس پر رحمہ اپنی خراب طبیعت اور چکراتے سر کو بھولتی حیدر کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ وہ اب جب کبھی اس سے نرم لہجے میں بات کرتا یا پھر اس کے لیے پریشان ہوتا وہ ایسے ہی حسرت سے اسے دیکھنے لگتی تھی۔ میں نے خود کو نظر لگانے کا نہیں کہا، کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ حیدر کی تیز آواز پر رحمہ سنبھلی اور اس کے طنز پر نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ چکر آ رہے ہیں، رحمہ دھیمی سی آواز میں منمنائی تو حیدر نے نفی میں سر ہلاتے بغور اوپر سے نیچے اس پر نظر دڑائی تھی۔ وہ پہلے ہی نازک سی تھی تو آج بخار نے ساری طاقت لے نچوڑ لی تھی جس سے اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ حیدر نے اس کی حالت پر گہرا سانس بھرتے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسی لیے گھر کے اندر بڑھ گیا۔ رحمہ نے چونکتے اس کی طرف دیکھا مگر وہ بے نیازی سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اے اللہ، یہ ہاتھ میرے ہاتھ سے کبھی چھٹنے مت دینا۔ رحمہ نے حیدر کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ کو دیکھتے دل میں چپکے سے دعا کی تھی، نازک اندام حسینہ بننے کے بجائے کچھ کھا پی لو تو اس طرح ہر جگہ بے ہوش اور گرتی پڑتی نہ ملو۔ اس کے ساتھ چلتے حیدر نے طنز کیا تھا، اور ہاں، کل آفس مت آنا، تمہارے بغیر بھی آفس کا کام ہو جائے گا۔ حیدر کے حکم پر رحمہ نے بھرپور نظر اس وجاہت سے بھرپور شخص پر ڈالی تھی۔ وہ کچھ بولنے کے بجائے بس خاموشی سے نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ اسے یہ نہ کہہ سکی کہ وہ اگر آفس نہ آئے تو اپنے دل کا کیا کرے گی جسے ہر وقت حیدر مرزا کی موجودگی اپنے ارد گرد چاہیے تھی۔ حیدر رحمہ کو اس کے ماں باپ کے پاس چھوڑتا خود جلد ہی واپسی کے لیے نکل آیا تھا۔ ہیرا بیگم اور نعمان صاحب نے اسے چائے کے لیے روکنا چاہا تھا مگر وہ پھر کبھی کا بہانہ کرتا چلا گیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے نعمان صاحب بہت زیادہ بیمار پڑ گئے تھے۔ وہ ایک موذی بیماری کی لپیٹ میں آ گئے تھے جس سے ان کے زندہ رہنے کے چانس بہت کم تھے۔ ان کے اس مشکل وقت میں ان کے دوست مرزا صاحب نے بہت زیادہ ساتھ دیا۔ تب نعمان صاحب کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح اپنی بیٹی کی شادی کا فرض پورا کر لیں، اور جب انہوں نے اپنی یہ خواہش مرزا صاحب کے آگے رکھتے انہیں رحمہ کے لیے کوئی اچھا لڑکا تلاش کرنے کو کہا تو اس سے اگلے دن مرزا صاحب بہت خوشی خوشی ان کے پاس آتے انہیں رحمہ کے لیے ایک بہت اچھا لڑکا مل جانے کی نوید سنا گئے تھے۔ مرزا، کون ہے وہ لڑکا؟ نام کیا ہے؟ خاندان کیسا ہے اور کیا کرتا ہے؟ مرزا صاحب کے چمکتے چہرے کو دیکھتے نعمان صاحب نے کمزور سی آواز میں سوال پر سوال کر دیے تھے۔ وہ لڑکا ہے حیدر مرزا، اچھا خاندان ہے اور بزنس کرتا ہے۔ اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ مرزا صاحب اپنے مسکراہٹ چھپاتے انہیں جواب دیا تو پہلے کچھ دیر وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھتے رہے اور پھر ایک پل خوشی کا کوندا سا ان کے چہرے پر لپکا، مگر پھر فوری پریشان کن تاثرات نے ان کا گھیراؤ کیا تھا۔ انہیں اپنے دوست مرزا کے خلوص پر رتی برابر شک نہیں تھا مگر ان کے درمیان دولت کا فرق دیکھتے نعمان صاحب ہچکچا سے گئے تھے۔ مگر مرزا، یہ رشتہ ہماری پہنچ سے بہت دور ہے، مطلب کوئی جوڑ نہیں ہے ہمارا، رشتہ اگر برابری کا ہو تبھی بہتر ہوتا ہے۔ نعمان صاحب کی آواز میں خدشات بول رہے تھے۔ نعمان، اب تم ایسی باتیں کرتے میری خوشی کو ٹھیس پہنچا رہے ہو۔ میں نے کبھی ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں جانا، مجھے رحمہ بیٹی شروع سے پسند رہی ہے، تو اب کیا تم مجھے انکار کر دو گے؟ مرزا صاحب انہیں ایموشنل بلیک میل کرنے لگے تو وہ بیچارے نفی میں گردن ہلاتے بولے تھے، ایسا کچھ نہیں ہے مرزا، جیسے تم کہو گے ویسے ہی ہوگا، رحمہ تمہاری بیٹی ہے۔ نعمان صاحب کے مان جانے پر مرزا صاحب مسکرا رہے تھے۔
اور پھر اس سے پہلے مرزا صاحب حیدر سے اس موضوع پر بات کرتے، ایک دن اچانک نعمان صاحب کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی اور انہیں ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا پڑا۔ تب مرزا صاحب نے نعمان صاحب کی ذرا سی طبیعت سنبھلتے ہی ہاسپٹل سے ہی حیدر کو مولوی اور کچھ گواہ لانے کا فون کرتے فوری ہاسپٹل پہنچنے کا حکم دیتے فون بند کر دیا تھا۔ روتی بلکتی اور پریشان حال سے رحمہ وہیں موجود تھی۔ اپنے بابا کے ہوش میں آنے پر وہ ان کے پاس آئی تو انہوں نے اس کے سر پر دھماکہ کیا کہ ابھی کچھ دیر میں اس کا نکاح حیدر سے ہونے والا ہے۔ مگر بابا، رحمہ نے کچھ بولنا چاہا لیکن نعمان صاحب اپنی خواہش کا اظہار کرتے اسے خاموش کروا گئے تھے۔ رحمہ کے تصور میں کافی عرصہ پہلے دیکھے حیدر کی وجہ سے تصویر ابھری تھی۔ وہ اکڑو سا انسان اس سے نکاح کے لیے کیسے مان سکتا ہے؟ رحمہ کو حیرت ہوئی تھی، مگر پھر اپنے باپ کی خوشی کا خیال کرتے وہ سب کچھ ذہن سے جھٹک گئی تھی۔ دوسری طرف اپنے باپ کے منہ سے اپنے نکاح کا سنتے ہتے سے اکھڑ چکا تھا۔ بابا، آپ کیسے اس طرح مجھ سے پوچھے بغیر اچانک میرے نکاح کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ وہ بھی ایسی لڑکی سے جس کے ساتھ ہمارا اسٹیٹس نہیں ملتا۔ میں اس لڑکی کو جانتا نہیں ہوں کہ وہ کس نیچر کی ہے، کیسی ہے۔ حیدر فون پر ہی بھڑکتا جا رہا تھا۔ مرزا صاحب نے تحمل سے اس کا انداز برداشت کیا تھا کیونکہ کہیں وہ جانتے تھے کہ اس اچانک فیصلے پر وہ ایسا ہی رد عمل دے گا۔ میں اپنے دوست کو زبان دے چکا، تو کیا اب اسے مرگ بستر پر پڑے یہ کہہ دوں کہ میرے بیٹے میں سارے لحاظ ختم ہو گئے ہیں؟ مرزا صاحب کی جذباتی باتوں پر حیدر کا مزاج اور بگڑنے لگا تھا۔ جو بھی کریں میں نہیں آ رہا، حیدر نے اکڑ دکھانی چاہی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی گھر نہیں آؤں گا جب تک تم میری بات نہیں مان لیتے۔ مرزا صاحب نے بھی جواباً دھمکی دی تو اس کا حیدر پر خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ آ رہا ہوں میں۔ کوئی چارہ نہ دیکھتے حیدر کاٹ کھانے والے انداز میں بولتا فون بند کر گیا۔ مگر مرزا صاحب نے برا نہیں منایا تھا کہ اتنا غصہ کرنے میں تو وہ حق بجانب تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں رحمہ نعمان سے رحمہ حیدر بن چکی تھی۔ نکاح کے بعد حیدر نے اپنے ماں باپ کو دیکھتے کہ نکھیوں سے ان کے درمیان میں بیٹھی رحمہ کو بھی دیکھا تو کچھ دیر کے لیے ان کی نظر رحمہ کے چہرے پر ٹھہر سی گئی تھی اور خود پر نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے رحمہ نے بھی اسی پل اپنی جھکی نظریں اٹھائیں تو حیدر کو خود کی طرف تکتے پا کر وہ گھبرا کر پھر سے آنکھوں پر پلکوں کی گھیری چلمن گرا گئی تھی، جس پر حیدر ہوش میں آتا نظریں چراتے خود کو لعنت ملامت کرتے باور کروانے لگا کہ بے شک لڑکی خوبصورت ہے مگر اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کیا گیا ہے۔ ایسا تو آج کل کی لڑکیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا جیسا میرے ساتھ ہوا ہے۔ حیدر دل ہی دل میں باتیں کرتا منہ بگاڑ رہا تھا۔ حیدر نے اس کی شکوہ بھری نظر اپنی ماں پر ڈالی جو اس طرح رحمہ کے صدقے واری جا رہی تھی جیسے وہ نہ جانے کب سے اسے بہو بنانے کا سوچے بیٹھی ہوں۔ پھر وہ زیادہ دیر وہاں رک نہیں سکا تھا اور رسماً الوداع کہتے وہ ہاسپٹل سے نکل آیا تھا۔ نعمان صاحب کی طبیعت کچھ سنبھلی تو انہیں گھر لے آیا گیا تھا، مگر پھر بھی وہ کسی صورت کام وغیرہ نہیں کر سکتے تھے۔ مگر گھر کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے تو رحمہ نے ان کا بیٹا بنتے ساتھ دیا تھا اور پڑھائی ادھوری چھوڑتے وہ نوکری کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی تھی۔ جب ایک دن روڈ کنارے سے کھڑا دیکھ کر مرزا صاحب اسے اپنی گاڑی میں بٹھا گئے تھے۔ انہوں نے اس کی یہاں موجودگی کی وجہ جاننی چاہی تو رحمہ نے جھجکتے ہوئے بتا دیا کہ وہ نوکری کی تلاش میں ہے۔ رحمہ کی بات پر انہوں نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا اور سختی سے اسے اپنی پڑھائی جاری کرنے کا کہا تھا، مگر آگے سے رحمہ ضد کرتے انہیں خاموش کروا گئی تھی کیونکہ وہ اپنی خودداری کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ اچھا، ایک بات میں نے تمہاری مانی اور اب ایک بات تم میری مانو گی۔ مرزا صاحب کو رحمہ کو اپنی کمپنی میں لے آئے تھے۔ مگر انکل پلیز، رحمہ نے ان کا ارادہ سمجھتے انکار کرنا چاہا تھا لیکن وہ آگے سے ہاتھ کھڑا کر گئے تو رحمہ نے لب بھیج لیے تھے۔ تم نوکری کرو گی تو صرف یہاں، ورنہ چپ کر کے روز یونیورسٹی جاؤ۔ مرزا صاحب کے دو ٹوک انداز پر رحمہ کو ان کی بات ماننا ہی پڑی تھی اور اس طرح رحمہ کو حیدر کے نزدیک رہنے کا موقع ملا تو نہ جانے کب رحمہ کا دل اس کے ساتھ دغا کرتے حیدر کے لیے دھڑکنے لگا تھا اور کچھ نکاح کے دو بولوں کا اثر تھا کہ رحمہ خود کو حیدر کی طرف راغب ہونے سے روک نہیں پائی اور وہیں حیدر کا رویہ اس کے ساتھ بے انتہا سرد تھا، جس کی بدولت رحمہ جلد ہی جان گئی تھی کہ حیدر کی اس نکاح میں بالکل مرضی شامل نہیں تھی تو اپنی ذات کے اس طرح ارضا ہونے پر رحمہ کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مگر اس سب کے باوجود رحمہ خود کو حیدر سے محبت کرنے سے نہیں روک پائی تھی۔ وہ خود کو یک طرفہ محبت کا روگ لگا بیٹھی تھی۔ حیدر لفٹ سے نکلتا اپنے آفس کی طرف بڑھنے لگا تو ایک بے اختیار سی نظر رحمہ کے کیبن کی طرف اٹھی تھی۔ یہاں آج وہ 2 دن غیر حاضر رہنے کے بعد موجود تھی۔ مس رحمہ، جو دن پہلے آپ کو فائل دینی تھی وہ لے کر آئیں جلدی۔ اس کے نزدیک سے گزرتے وہ آرڈر کرتے اپنے آفس میں چلا گیا تو رحمہ کا دل دکھ سے بھرا تھا کہ اس بے رحم انسان نے اس کی طبیعت کے بارے میں جاننے کی کوشش تک نہیں کی تھی۔
اس طرح تو کوئی انجان شخص بھی نہ کرتا، اور وہ تو اس کی امپلائی ہونے کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ رحمہ کو یہاں کام کرتے 2-3 ماہ ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک کسی کو بھی ان کے نکاح کے بارے میں علم نہیں تھا۔ رحمہ غمزدہ دل کے ساتھ مطلوبہ فائل لے کر حیدر کے آفس کی جانب بڑھی تھی۔ حیدر اپنا لیپ ٹاپ آن کر رہا تھا۔ رحمہ اس کے پاس جاتے کچھ فاصلے پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ جو پوائنٹ آپ نے نوٹ کیے تھے وہ بتائیں مجھے۔ لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر مختلف بٹن پریس کرتا وہ مصروف سے انداز میں بولا، تو رحمہ نے فائل کھول کر اس کے سامنے رکھتے ذرا سا جھکتے بولنا شروع کیا۔ تو حیدر نے پیچھے اپنے کرسی سے ٹیک لگائی تھی، اور اسے سننے کے ساتھ اس نے باریک بینی سے اس کے چہرے کا جائزہ بھی لیا تھا، اور اس کے چہرے سے چھلکتی شادابی اور پاکیزگی کو محسوس کرتے حیدر کو اس کی طبیعت بہتری کا اندازہ ہو گیا تھا، مگر اپنی انا کے ہاتھوں مجبور اس نے منہ سے بول کر اس کا حال پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں اپنے اپنے کام میں مشغول تھے جب آفس کے دروازے پر دستک دیتے بغیر اجازت کا انتظار کیے کوئی اندر داخل ہوا۔ رحمہ نے فائل سے اور حیدر نے اس کے چہرے سے نظریں اٹھاتے آنے والے وجود کو دیکھا تھا۔ آنے والی ایک ماڈرن سی خوش شکل لڑکی تھی جسے رحمہ نے انجان نظروں سے دیکھا تھا۔ جب حیدر کے بولنے پر رحمہ نے پلٹتے اس کی طرف دیکھا تھا، مطلب وہ آنے والی لڑکی کو جانتا تھا۔ ارے آؤ زوبی! حیدر کی خوش اخلاقی پر رحمہ کا خون جلا تھا۔ ہائے، کیسے ہو؟ سوری، مجھے تھوڑی دیر ہو گئی۔ وہ لڑکی بھی جواباً اپنے بانچے چہرے مسکراتے ہوئے آگے بڑھتے کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ حیدر کے الفاظ پر وہ لڑکی کھلکھلائی تھی۔ اور تھینک یو۔ ویسے یہ عنایت صرف میرے لیے ہے یا پھر آفس کے سب ورکرز کو ہی یہ چھوٹ حاصل ہے؟ اپنے کندھوں پر جھولتے بالوں کو ایک ادا سے لہراتے وہ ذرا سا آگے ہوتی بولی تھی۔ کہہ سکتی ہو ایسا ہی ہے، کیونکہ باقی سب کے لیے آفس ٹائمنگ کو لے کر میں بہت سخت ہوں۔ حیدر کے اس لڑکی سے اتنا فری ہو کر بات کرنا رحمہ کو سخت ناگوار گزر رہا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور وہ دونوں تھے کہ اس کے وجود کو یکسر بھولے اپنی باتوں میں مگن ہو گئے تھے۔ سر یہ فائل۔ بلاخر رحمہ نے خود اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا، مگر اس سے پہلے حیدر کچھ کہتا زوبیہ بول پڑی تھی۔ ابھی جاؤ تم، جب حیدر فارغ ہوگا تو تمہیں بلا لے گا۔ زوبیہ کا لہجہ تحکمانہ تھا، مگر اس کے باوجود رحمہ نے لب بھینچے حیدر کی سمت دیکھا تھا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اوکے مس رحمہ، فی الحال جائیں آپ۔ حیدر نے اس کے چہرے کی سنجید کو جانچتے ناچار کہہ دیا تو وہ فائل پکڑے تیزی سے باہر چل دی تھی، مگر جاتے جاتے اس کے کانوں میں زوبیہ کی آواز بخوبی پڑ گئی تھی جو حیدر کو چائے کے لیے کہہ رہی تھی۔ یہ کون لڑکی تھی جو ایسا منہ اٹھائے حیدر سے فری ہو رہی تھی؟ رحمہ نے منہ بنائے سوچتے فائل کو اپنی ٹیبل پر لا کر پٹخا تھا۔ زوبی اور بیوی کو مس رحمہ؟ رحمہ ہونٹ بگاڑتے چہرے کے مختلف زاویے بناتی بڑبڑاتے اپنی کرسی پر بیٹھی تھی۔ جب اس کے کانوں میں ایک ساتھ کلیگ کے ہنسنے کی آواز پڑی تو وہ چونکتے ہوئے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ وہ اس کی طرف دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ کیا یار، کتنے کیوٹ ایکسپریشنز بنا رہی تھی تم اپنے چہرے کے! وہ ہنستے ہوئے بولی تو رحمہ نے خفت سے خود کو کام میں مصروف کیا تھا۔ رحمہ کو بعد میں پتہ چل چکا تھا کہ زوبیہ حیدر کی دوست تھی جو ٹائم پاس کرنے کے لیے حیدر کے پاس آنے لگی تھی۔ زوبیہ کا مقصد حیدر کے ساتھ مل کر کام کرنا نہیں، بلکہ حیدر پر اپنی محبت کے ڈورے ڈالنا تھا۔ وہ دل ہی دل میں حیدر کو پسند کرتی تھی، اس لیے حیدر کو اپنی طرف متوجہ کرتے جلد اس سے اپنی پسند کا اظہار کرنے والی تھی۔ رحمہ حیدر کے آفس میں آئی تو وہ چائے کے لیے آرڈر کر رہا تھا۔ رحمہ کو دیکھتے وہ فون ٹیبل پر رکھ گیا تھا، جس پر رحمہ کا خواہ مخواہ ہی منہ بنا تھا۔ دل میں خواہش جاگی تھی کہ کاش وہ کبھی اس کے ساتھ بھی چائے پیتے وقت گزارتا۔ رحمہ کے دل میں پہلے کبھی ایسی خواہش پیدا نہیں ہوئی تھی، اب جب سے زوبی آئی تھی تب سے ہی اس کا دل بگڑتے عجب فرمائشیں کرنے لگا تھا۔ حیدر رحمہ کی دی فائل چیک کر رہا تھا جب آفس بوائے چائے لے کر حیدر کے پاس رکھتا واپس چلا گیا تھا۔ جب کچھ دیر بعد بے دہانی میں رحمہ کا ہاتھ چائے کے کپ سے ٹکرایا اور گرم چائے چھلکتی رحمہ کا ہاتھ جھلسا گئی تھی، وہ بے ساختہ کراہی تھی۔ حیدر نے فائل سے نظر ہٹا کر فوری اس کی طرف دیکھا جو ہاتھ جلنے کی آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ کیا کرتی ہو پاگل لڑکی؟ حیدر جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھتا اس کا جلن کی وجہ سے سرخ ہوا ہاتھ پکڑ گیا تھا۔ وہ چائے کی وجہ سے جل گیا۔ رحمہ نے منہ بسورے جواب دیا تو حیدر کچھ بولے بغیر ٹیبل کی دراز کھنگالنے لگا۔ رحمہ کا ہاتھ ہنوز حیدر کے ہاتھ میں قید تھا، جسے رحمہ نے بھی چھڑوانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ چھڑواتی بھی کیوں جب وہ اس کی محرم کے ہاتھ میں تھا۔ یہاں آ کر بیٹھو۔ حیدر دراز سے مرہم نکالتے اسے بے دھیانی میں اپنی چیئر پر بٹھا گیا تھا، جس پر رحمہ نے ہکا بکا ہوتے حیدر کی طرف دیکھا، لیکن وہ تو بری طرح رحمہ کے جلے ہوئے ہاتھ کی طرف متوجہ تھا، اور اب ذرا سا جھکتے وہ اس کے ہاتھ پر مرہم لگا رہا تھا۔ رحمہ کو اپنے ہاتھ کی جلن بھولی تھی،
آنکھوں میں آنسوؤں کی طغیانی بڑھی تھی۔ ابھی تو وہ اپنی اور رحمہ کے رشتے کو دل سے قبول نہیں کرتا، تو اس قدر اس کی تکلیف اور پریشان سا ہو رہا تھا، اور جب کبھی اس پر نکاح کے بولوں کا اثر ہو جاتا تو اس کے التفات نہ جانے رحمہ کی کیا حالت کرتے۔ وہ ساکن سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ جب دیکھو چوٹیں لگواتی پھرتی ہو اور کبھی بیمار پڑی رہتی ہو، تمہیں تو سنبھالنے کے لیے ہر وقت ایک انسان ہونا چاہیے۔ وہ مرہم لگاتا بولا تو رحمہ کا دل کیا، وہ انسان تم بھی تو ہو سکتے ہو نا، بلکہ تم ہی ہو جیسے میری حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے اسے رحمہ کے لیے پسند کر چکا ہے۔ مگر وہ اس قدر جذباتی ہو چکی تھی کہ بولنے کی چاہ میں بس اس کے لب لرز کے رہ گئے تھے۔ جب اسی اسنا میں زوبیہ آفس میں داخل ہوئی اور پھر سامنے کا منظر دیکھتے وہ جامد سے ایک جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے حیدر اور رحمہ کو دیکھ رہی تھی۔ رحمہ کا حیدر کی کرسی پر موجود ہونا اس کے اندر چنگاریاں سی بھر گیا تھا۔ حیدر کا ایک عام سے امپلائی کے لیے اتنا کنسرن زوبیہ کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ حیدر نے جھکے ہوئے ہی زوبیہ کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے وہ سیدھا کھڑا ہوتا رحمہ بے ساختہ کراہی تو وہ حیدر دوبارہ سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بہت بہت درد ہے، رحمہ نے اپنے ہاتھ کو تیز تیز جھلاتے کہا تو حیدر ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ گیا تھا۔ بس ابھی میں نے مرہم لگایا ہے نا تو کچھ دیر آرام آ جائے گا۔ حیدر اس کے ہاتھ کو نرمی سے سہلاتے نرمی سے اس پر پھونکے مارنے لگا تھا، جس پر رحمہ نے بڑی چتاتی نظروں سے زوبیہ کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ وہ یہ سب ڈرامہ زوبیہ کو جلانے کے لیے ہی کر رہی تھی۔ اس کا ہاتھ واقعی میں جلا تھا، لیکن جلن اتنی زیادہ نہیں تھی جتنا رحمہ کہہ رہی تھی۔ حیدر تم بزی ہو میرے خیال میں بعد میں آ جاؤں گی۔ زوبیہ آگ اگلتی نظروں سے رحمہ کو دیکھتے پلٹ گئی تھی۔ زوبیہ، اس سے پہلے حیدر اسے روکتا وہ جا چکی تھی۔ رحمہ بھی اب جانے کے لیے کھڑی ہوئی، کیونکہ جو کام وہ کرنا چاہتی تھی وہ تو ہو چکا تھا۔ بس رحمہ، آپ درد کا بہانہ بس زوبیہ کو جلانے کے لیے کر رہی تھی نا؟ حیدر نے اسے کھوجتی نظروں سے دیکھا تو وہ بوکھلائی تھی۔ نہیں تو سر، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں چلتی ہوں۔ رحمہ تیزی سے آگے بڑھی تھی کہ کہیں حیدر جو سچائی کا پتہ نہ لگ جائے۔ اس کی تیزی پر حیدر نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ حیدر میٹنگ روم سے باہر نکلا تو ہر طرف ایک تائرانہ نظر ڈالتے ہوئے وہ ٹھٹکا تھا، کیونکہ رحمہ اپنے کیبن میں موجود نہیں تھی۔ مس رحمہ کہاں گئی ہیں؟ حیدر نے اس کے ساتھ موجود کیبن میں بیٹھی لڑکی سے پوچھا تھا۔ سر وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بہت پریشانی کے عالم میں کہیں گئی ہیں، مگر افراتفری میں انہوں نے کچھ بتایا نہیں۔ اس لڑکی کی بات سنتے حیدر چہرے پر متفکر بھرے تاثرات لیے آفس میں چلا آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ کہیں اس کے بابا کی طبیعت تو زیادہ خراب نہیں ہو گئی؟ کال کر کے پوچھوں؟ حیدر خود سے باتیں کر رہا تھا۔ کر لیتا ہوں، کہہ دوں گا کہ بغیر بتائے آفس سے جانے کی وجہ سے کال کی ہے۔ وہ فیصلہ کرتا فون نکال گیا تھا، لیکن وہاں پہلے سے ہی رحمہ کا میسج موجود تھا، جس میں لکھا تھا کہ مرزا صاحب کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا ہے اور وہ بھی وہیں جا رہی ہے، تو میٹنگ سے فارغ ہوتے وہ بھی آ جائے۔ ساتھ ہی اسپتال کا نام موجود تھا۔ میسج پڑھتے ہی حیدر کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں اور وہ بھاگم بھاگ آفس سے نکلا تھا۔ حیدر کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ زوبیہ اس کے آفس کی طرف ہی آ رہی تھی، اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگی۔ زوبیہ، میرے بابا ہاسپٹل میں ہیں، وہیں جا رہا ہوں۔ حیدر بڑی مشکل سے بولتا لفٹ کی جانب بڑھا تھا۔ اوہ نو! زوبیہ کی افسردہ سی آواز ابھری، جس پر توجہ دیے بغیر حیدر وہاں سے چلا گیا تھا۔ زوبیہ نے اس کے پیچھے جانے کی زحمت نہیں کی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ کون ابھی سے ہاسپٹل جاتے وہاں کا دوائیوں کی بدبو بھرا ماحول برداشت کرے۔ وہ بعد میں کچھ دیر کی فارمیلٹی نبھانے کے لیے جانے کا ارادہ کرتی، خود بھی اپنا ہینڈ بیگ لیے آفس سے چلی گئی کہ اب حیدر نہیں تھا تو اس کا یہاں کیا کام۔ مرزا صاحب کو کچھ دنوں سے کئی صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، مگر وہ توجہ نہیں دے رہے تھے۔ حیدر نے اسی لیے انہیں کچھ دن ریسٹ کا کہتے سختی سے آفس آنے سے منع کر رکھا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ اندر ہی اندر ان کی طبیعت اس قدر خراب ہے۔ اس وقت سبھی مرزا صاحب کے پاس ہاسپٹل کے کمرے میں موجود تھے۔ سبھی چہرہ کچھ پرسکون حالت میں تھے، کیونکہ مرزا صاحب اب اپنے ہوش و حواس سب سے باتیں کر رہے تھے۔ نعمان، دیکھ لو، میں بھی تمہاری صف میں شامل ہو گیا ہوں۔ میری اب بس یہی دلی خواہش ہے کہ اپنے بچوں کی خوشی دیکھ لوں۔ مرزا صاحب شفقت بھری نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی رحمہ کو دیکھتے بولے تو اس کے چہرے پر گلال بکھرا تھا، جبکہ حیدر نے اپنے باپ کی بات پر سر جھٹکا تھا۔ وہ آج اپنے بابا کو لے کر ڈر سا گیا تھا۔ دل و دماغ وہ وقت یاد آیا جب نعمان صاحب بیمار تھے، تو نہ جانے رحمہ نے کیا محسوس کیا ہوگا۔ پہلے آپ بالکل پہلے کی طرح تندرست ہوں گے، پھر اپنے دلی خواہشات پوری کرتے رہیے گا، سمجھے؟ اب سے آپ پر پراپر نظر رکھوں گا۔
حیدر کی پیار بھری ڈانٹ پر سبھی ہنس دیے تھے۔ رحمہ مرزا صاحب کو اپنے ہاتھ کا بنایا سوپ پلا رہی تھی، جس کو وہ نخروں کے ساتھ پی رہے تھے۔ جب زوبیہ وہاں چلی آئی، حیدر نے سب سے اس کا تعارف کروایا تھا، تو مصنوعی سا مسکراتی مرزا صاحب کی طرف بڑھتے انہیں پھولوں کا بوکے پکڑوانے لگی۔ جب اس کی نظر ان کے نزدیک بیٹھی رحمہ کو دیکھتے اس کا دل ڈوبا تھا۔ وہ یہاں بھی حیدر کے ساتھ موجود تھی۔ آخر اس کا حیدر سے کیا رشتہ تھا؟ زومیہ نے دانت کچکچاتے سوچا تھا۔ اس کے بعد وہ بمشکل 5 منٹ ہی وہاں رک سکی تھی، مگر ہاسپٹل کے اس کمرے سے نکلتے وہ حیدر سے اس بارے میں جاننے کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ پھر زوبیہ نے حیدر سے سامنا ہونے پر بڑی چالاکی سے نعمان صاحب کے بارے میں پوچھا تھا کہ اس طرح رحمہ کا رشتہ بھی واضح ہو جاتا، کیونکہ وہ انہی کی بیٹی تھی۔ اور پھر حیدر سے اسے جو کچھ اسے پتا چلا وہ سنتے زوبیہ پھر سے خوش ہو گئی تھی کہ نعمان صاحب بس مرزا صاحب کے دوست تھے اور تھے بھی غریب۔ اسے یقیناً ان سے اور رحمہ سے زوبیہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا تھا، مگر رحمہ کا رویہ یاد آتے ہی اس کی بھویں تنی تھی۔ حیدر ایک بات کہوں پلیز، برا مت ماننا، تمہاری دوست ہوں تو تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ وہ لڑکی رحمہ مجھے کچھ اچھی نہیں لگی، مطلب کہ وہ بہانے بہانے سے تمہارے قریب رہنے کی کوشش کرتی ہے، تمہیں اپنے چنگل میں پھنسانا چاہتی ہے۔ حیدر تمہیں نہیں پتا یہ مڈل کلاس لڑکیاں امیر لڑکوں کو پھنسانے کے لیے کیا کچھ کر جاتی ہیں۔ زوبیہ حیدر کی بڑی خیر خواہ بنی بول رہی تھی، مگر آج جانے کیوں رحمہ کے بارے میں کئی زوبیہ کی باتیں حیدر کو پسند نہیں آئی تھی، جبکہ کچھ وقت پہلے وہ بھی تو رحمہ کے بارے میں یہی سوچ رکھتا تھا، مگر آج سے زوبیہ کی باتوں سے بیزاری محسوس ہو رہی تھی۔ حیدر کے دل ناخوشگواری سے دھڑکنے لگا، کانوں میں بے ساختہ کچھ دن پہلے اپنے ماں باپ سے ہوئی گفتگو گونجنے لگی تھی۔ جب طاہرہ بیگم اور مرزا صاحب نے باتوں باتوں میں اسے بتایا تھا کہ نعمان صاحب اور رحمہ خود اسٹیٹس کے فرق کی وجہ سے بڑی مشکل سے اس رشتے کے لیے مانے تھے، اس دن اس بات پر حیدر نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی، لیکن آج وہ الفاظ بار بار اس کے دل و دماغ پر کلک ہونے لگے تھے۔ زوبیہ ایسی بات نہیں ہے وہ، حیدر ابھی کچھ بول پاتا کہ ایک آفس ورکر کے آ جانے پر وہ چپ کر گیا تھا، اور اس طرح یہ بات آئی گئی ہو گئی تھی۔ رحمہ کو ٹریفک کی وجہ سے آفس پہنچنے میں دیر ہو چکی تھی۔ وہ تیزی سے چلتی کمپنی کے بڑے سے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو حیدر کو بھی اسی وقت آتا دیکھ کر اس نے خود کو اس کی ڈانٹ سننے کے لیے تیار کیا تھا، کیونکہ آفس ورکر ہمیشہ اس کے آنے سے پہلے موجود ہوتے تھے۔ رحمہ نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھانے چاہے جب حیدر اسے روک گیا۔ مس رحمہ، آپ پہلے ہی لیٹ ہیں اور اب سیڑھیوں سے جاتے مزید دیر کریں گے تو لفٹ میں ہی آ جائیں، یہ میرے ساتھ سب امپلائی کے لیے بھی ہے۔ حیدر کے طنز پر رحمہ ایک نظر سیڑھیوں کی طرف دیکھتی، نہ چاہتے ہوئے بھی حیدر کے ساتھ لفٹ میں داخل ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے بیگ اور ہاتھ میں موجود فائل پر گرفت مضبوط کرتے اللہ کو یاد کیا تھا، کیونکہ وہ کبھی لفٹ میں کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، اس کا سانس بند ہونے لگتا تھا۔ اور آج تو شاید رحمہ کی قسمت ہی خراب تھی، جو اگلے ہی لمحے لفٹ رک چکی تھی، شاید بجلی کا کوئی مسئلہ بن گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی رحمہ کے چہرے پر ٹھنڈے پسینے چھوٹے اور اس کا پورا وجود کانپنے لگا تھا۔ وہ دیر ہونے کی وجہ سے ناشتہ بھی تھوڑا سا کر کے آئی تھی، اور اب آگے یہ مصیبت اسے اپنے ٹانگوں پر کھڑے رہنا محال لگنے لگا تھا۔ لفٹ رکنے پر حیدر نے غصے سے ملازم کو کال ملائی تھی۔ وہ پہلے بھی سیل فون پر بزی تھا، اسی لیے رحمہ کی حالت سے بے خبر تھا۔ سر رحمہ نے بمشکل حیدر کو پکارا تو اس نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ رحمہ، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ حیدر پریشانی سے پوچھنے لگا، لیکن رحمہ کچھ بتانے سے پہلے آنکھیں بند کرتی چلی گئی، تو حیدر نے بروقت اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اس نے تفکر بھری نظروں سے اس کا چہرہ تھپتھپایا، مگر وہ کوئی رسپانس نہیں کر رہی تھی۔ حیدر کا چہرہ پریشانی اور غصے سے سرخ پڑنے لگا۔ اس نے فوری ملازم کو کال ملائی تھی۔ ڈیم اٹ، جلدی لفٹ کا مسئلہ حل کرو، لائٹ نہیں ہے تو جنریٹر چلاؤ جلدی۔ حیدر ملازم پر دھاڑا تھا، جس کے بعد چند سیکنڈ میں لفٹ چل پڑی تھی۔ مطلوبہ منزل پر لفٹ کے رکتے ہی حیدر نے رحمہ کو اپنی باہوں میں اٹھاتے اپنے آفس کا رخ کیا، جب اسے اپنا مینیجر دکھائی دیا۔ ڈاکٹر بلاؤ، ایمرجنسی۔ حیدر تیز رفتاری سے رحمہ کو لیے اپنے آفس میں داخل ہو چکا تھا۔ اس وقت حیدر کو کسی اور چیز کا ہوش نہیں تھا، اس کی ساری توجہ بس رحمہ پر تھی، جبکہ آفس میں موجود ورکرز حیرانی سے رحمہ کو اس کی باہوں میں دیکھ رہے تھے۔ حیدر نے آفس میں موجود صوفے پر رحمہ کو لٹاتے اس کے پاؤں جوتے سے آزاد کرتے اس کے ہاتھوں اور پیروں کے تلوں کو مسلنا شروع کیا تھا، تاکہ اس کے وجود کو حرارت مل سکے۔ رحمہ، حیدر نے ایک بار پھر اسے پکارتے اس کے ناک کے قریب انگلی کی تھی، تاکہ اس کی سانسوں کی آمد و رفت کا اندازہ کر سکے، اور وہ بہت کم سانس لے پا رہی تھی۔ حیدر نے تھوک نکلا تھا، اور پھر رحمہ کی زندگی بچانے کے لیے وہ اس پر جھکا، اسے مصنوعی سانس دینے لگا تھا۔ 2 3 بار یہ عمل دہرانے پر رحمہ کے وجود میں حرکت ہوئی تھی،
مگر حیدر کا رحمہ کے چہرے پر جھکنے کا عمل آفس میں داخل ہوتی زوبیہ کی آنکھوں میں آ چکا تھا، جس پر وہ چند پل آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھتی رہی اور پھر استہزائیہ بھرے انداز میں تالیاں بجانے لگی تو حیدر نے بری طرح چونکتے ہوئے زوبیہ کی طرف ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ واہ حیدر، تم تو اپنے آفس میں اپنی فیمیل ورکرز کے ساتھ یہ سب کرتے ہو؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شرم آ رہی ہے کہ تم میرے دوست ہو۔ ابھی میں آفس کے سارے ورکرز کو یہاں بلا لوں تو کیا عزت رہ جائے گی تمہاری؟ زوبیہ بڑھ چڑھ کر بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ وہ اس طرح حیدر کو اپنے قابو میں کرتی اس سے اپنی ہر بات منوا سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بہت آگے کا سوچ چکی تھی۔ جسٹ شٹ اپ زوبیہ، اپنی بکواس یہی بند کر لو تو اچھا ہے۔ حیدر غصے سے بولا مگر زوبیہ پر متعلق اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ کچھ قدم آگے بڑھائی اور جب اس کی رحمہ پر نظر پڑی تھی اس کے اندر نفرت کا دریا امٹ پڑا۔ وہ لڑکی ہر بار حیدر کے پاس پائی جاتی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی اس لڑکی پر شک تھا مگر یہ اتنی گری ہوئی حرکت کرے گی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ تو زوبیہ پھر سے زبان چلانے لگی اور اب اس کا نشانہ رحمہ تھی جو اب قسمساتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول رہی تھی۔ حیدر نے زوبیہ کو بازو سے پکڑتے جھٹکا دیا تھا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا اگر تم نے رحمہ کے بارے میں ایک بھی برا لفظ منہ سے نکالا تو۔ حیدر نے انگلی اٹھائے سے وارن کیا اور اس کے یہ الفاظ کچھ کچھ رحمہ کی سماعتوں میں بھی پڑے تھے تو وہ سر پر ہاتھ رکھتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر حیدر کی اس کی طرف پشت تھی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ ایسا کیا ہے اس لڑکی میں جو تمہارے ساتھ تمہارے گھر والے بھی اس کے گرویدہ ہیں؟ زوبیہ چلائی تھی۔ کیونکہ یہ بیوی ہے میری۔ کافی ماہ پہلے ہمارے گھر والے ہمارا نکاح کر چکے ہیں، سمجھی تم؟ حیدر ایک ایک لفظ چبا کر بولتا۔ زوبیہ کو ششدر کر گیا تھا کہ کچھ دیر کے لیے وہاں کی ساری فضا ساکن پڑی تھی۔ رحمہ نے حیدر کے یہ الفاظ اپنے پورے ہوش و حواس میں سنے تو اسے یقین کرنا مشکل لگنے لگا مگر حیدر کا یہ انکشاف زوبیہ کے علاوہ حیدر کا مینیجر اور وہاں رحمہ کی طبیعت سے پریشان ورکرز بھی بخوبی سن چکے تھے جو مینیجر اور ڈاکٹر کے ساتھ حیدر کے آفس میں داخل ہو رہے تھے۔ سب حیرانگی کا نمونہ بنے کھڑے تھے۔ ڈاکٹر صاحب پلیز جلدی آگے آئیں۔ حیدر سب کو نظر انداز کرتا ڈاکٹر سے بولتا پلٹا تو رحمہ کے ہوش میں دیکھتے وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ کیسی ہو؟ طبیعت کیسی ہے؟ کیا ہوا تھا تمہیں؟ حیدر نے تابڑ توڑ سوال کیے تھے جن سے اس کی پریشانی بخوبی نظر آ رہی تھی۔ وہ میں لفٹ استعمال نہیں کر سکتی تو بس اسی لیے۔ نظریں جھکا کر رحمہ نے جواب دیا تو حیدر گہری سانس بھرتے پیچھے ہوا تاکہ ڈاکٹر رحمہ کا چیک اپ کر سکیں۔ ان کا بی پی خطرناک حد تک لو ہے، انہیں کچھ کھلائیں پلائیں اور یہ دوائیاں استعمال کروائیں۔ ڈاکٹر کی دوسری بات پر حیدر نے خشمگی نظروں سے رحمہ کو گھورا تو وہ شرمندہ سی ہوتی نظریں پھیر گئی تھی۔ ڈاکٹر کے ساتھ حیدر سب کو باہر بھیج چکا تھا۔ زوبیہ تو پہلے ہی جا چکی تھی۔ حیدر نے رحمہ کے لیے کچھ ہلکا پھلکا سا کھانے کے لیے منگواتے اس کی طرف رخ کیا اور پھر اس کے پاس ہی صوفے پہ جا بیٹھا تھا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی تھی۔ آئی ایم سوری کہنا بنتا بھی ہے اور نہیں بھی کیونکہ شروع سے لے کر اب تک مجھے بس بابا کے زبردستی کرنے پر غصہ تھا اور پھر تھوڑی سی غلط فہمی بھی تھی۔ حیدر کی آخری بات پر رحمہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چراتا بول گیا تھا۔ وہ مجھے لگا تھا کہ شاید امان انکل اور تم لالچ میں یہ رشتہ جوڑ رہے ہو۔ حیدر شرمندگی بھری آواز میں بولا تو رحمہ کے منہ سے بھی حیرانگی سے اونچی آواز میں کیا نکلا تھا؟ کیا؟ تو اب کیسے غلط فہمی دور ہوئی آپ جناب کی؟ کیونکہ ہم تو اب بھی مڈل کلاس سے ہی ہیں۔ رحمہ نے گھورتے سوال کیا تو حیدر نے کان کی لو کو مسلا تھا۔ بس چل گیا نا پتا، اب ہر کوئی ایک جیسا تو نہیں ہوتا نا، اور تم بھی ایسی نہیں ہو، یعنی کسی کھوٹ کے بغیر تم نے مجھ سے رشتہ جوڑا ہے۔ ویسے بھی ماما بابا دونوں ہی ہر وقت تمہارے گن گاتے ہیں تو مجھ پر بھی ان کا اثر ہو ہی گیا ہے کہ تمہاری ساری اچھائی مجھ پر کھل گئی ہے اور پھر شاید تم میرے نکاح میں ہو تو اسی لیے تمہارے لیے میرے دل میں عزت اور محبت جگہ بنانے لگی ہے۔ وہ دھیمے سے بولتا رحمہ کو بہت پیارا لگا تھا۔ اللہ نے رحمہ کی مانگنی ساری دعائیں قبول فرما لی تھی۔ پھر تم مجھ سے محبت کرتی تھی تو میں نے سوچا محبت کرنے والوں کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا تو رحمہ نے منہ کھولے اسے دیکھا تھا کہ آخر اس کے دل کا یہ راز اس پر کیسے فاش ہوا۔ جس طرح تم مجھے دیکھتی ہو، زوبیہ کو میرے ارد گرد دیکھتے تڑپتی ہو تو سب پتہ چل جاتا ہے۔ ایک کھلی کتاب ہو تم میرے لیے، یہاں سب کچھ صاف شفاف لکھا نظر آتا ہے۔ حیدر اس کا ہاتھ پکڑے بولتے اس کی آنکھوں میں دیکھتا بول رہا تھا جب ملازم ناشتہ لیے چلا آیا۔ یہ سب کچھ تم کھاؤ گی اور پھر تمہیں گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔
ریسٹ کرو گی تم، اور جلد از جلد صحت بناؤ، کیونکہ میں رخصتی کا ارادہ کر چکا ہوں۔ آج سب آفس والوں کو ہمارے رشتے کا پتہ چل چکا ہے، تو سب کو ولیمہ کھلانا بنتا ہے۔ حیدر اس کے آگے ناشتہ رکھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور اب اسے اپنے مستقبل کے بارے میں بتاتا رحمہ کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ لانے کا باعث بن رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ لیے ناشتہ کرنے لگی تھی۔